احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک اعمال کرے، وقال اننی من المسلمین، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہے کہ میں بھی بے شک مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی ایک مومن کی نشانی ہے کہ اللہ کے لیے اس کے اندر حمیت پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ایک تو ہے کہ کوئی شخص اپنا نماز روزہ کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی نوافل پڑھیں، نیکی کا کام کریں، لوگ آپ کے گلے میں ہار بھی ڈالیں گے، لیکن جیسے ہی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیں گے، آپ کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کر کہنا جی آج میں نے 100 رکعت نوافل پڑھے ہیں اور میں جناب اتنے مہینے سے روزے رکھ رہا ہوں، کوئی آ کے آپ کا ہاتھ چومے گا، کوئی ماتھا چومے گا، کوئی سر میں پہ جو ہے وہ لا کے کوئی آپ کے اوپر دستار بھی سجا دے گا، کوئی گلے میں ہار بھی ڈال دے گا، لیکن اسی مارکیٹ میں آپ ساتھ ہی اس کے یہ کہہ دیں کہ اس مارکیٹ میں جتنی بے حیائی ہو رہی ہے آج کے بعد نہ تو میں کروں گا نہ یہاں پہ کرنے دوں گا، تو آپ دیکھیں جوتیوں کا ہار پہنایا جائے گا آپ کو۔ وہی معاشرہ، کیونکہ جیسے ہی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اس کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، بسا اوقات اس چیز کا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ شخص خود متکبر نہ ہو جائے، اس حوالے سے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ نیک سمجھے اور باقی لوگوں کو حقیر سمجھے، تو اسی کو کاؤنٹر کیا گیا یہاں پر۔ اور ایک مسلمان کی روش کیا ہے وہ بتائی گئی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک اعمال کرے، صرف لوگوں کو نیکی کی وصیت نہ کرے بلکہ اس کا پریکٹیکل اپنا جو معاملات ہیں وہ بھی دین کے مطابق ہوں، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس کے بعد بھی کہ میں بھی سر تسلیم خم کرنے والوں میں شامل ہوں، میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، میں کوئی بزرگی کلیم نہیں کر رہا، میں کوئی لوگوں کا بڑا نہیں بن بیٹھا، بلکہ میں بھی ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یعنی یہ 3 کوالٹیز ہو گئیں اہل ایمان جو واقعی راسخ العقیدہ مسلم ہے، اس کی نشانی ہے نمبر 1 وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، نمبر 2 خود بھی نیکی کے اعمال کرے گا، اور نمبر 3 اس کے بعد متکبر نہیں ہوگا بلکہ عام مسلمانوں کی طرح اپنے آپ کو ایک مسلمان ڈکلیئر کرے گا۔ اس حوالے سے مجھے اکثر وہ حدیث صحیح بخاری کی یاد آتی ہے جو ہم نے یہ اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی ڈالی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3671 ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں محمد ابن حنفیہ۔ سیدہ فاطمہ کے بعد سیدنا علی نے متعدد شادیاں کی، ان میں سے ایک حنفیہ نامی ایک عورت تھی، ان سے ایک بیٹے پیدا ہوئے، ان کا نام تھا محمد ابن حنفیہ۔ ان کی احادیث اہل تشیع کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی۔ تو یہ صحیح بخاری کی جس حدیث کا میں نے حوالہ دیا اس میں مولا علی سے ان کے بیٹے محمد ابن حنفیہ پوچھتے ہیں بتائیے لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ بیٹے نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو فرمایا عمر۔ اب بیٹا کہتا ہے کہ مجھے یہ گمان ہوا، خدشہ ہوا کہ اب میں تیسری بار پوچھوں گا تو سیدنا عثمان کا نام مولا علی ذکر کریں گے، تو میں نے بجائے یہ کہ تیسری دفعہ ان سے پوچھتا، میں نے ان سے کہا کہ پھر ابو بکر عمر کے بعد تو آپ ہی ہوں گے تیسرے نمبر پہ۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ تو یہ ایک مومن کی نشانی ہے، اس کے اندر یہ عاجزی اتنی کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ ایسا شخص جس کو اپنے فضائل پتہ ہوں کہ صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ جو شخص اسلام کے اندر اس امپورٹنس کی شخصیت رکھتا ہو کہ اس کی محبت ایمان کا حصہ ہو اور اس سے بغض رکھنا کسی شخص کے ایمان کے خاتمے کے لیے زہر قاتل ہو، اور وہ شخص یہ کلیم کر رہا ہو کہ میں ایک عام مسلمان ہوں، وہ اس لیے کہ اس نے قرآن پڑھا ہے،
اور میں اکثر کہتا ہوں جسے خدا کا تعارف ہو نا وہ متکبر نہیں ہو سکتا. جسے اللہ کی شناخت ہو جائے نا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا بزرگ کلیم کر کے لوگوں کو جنت کی گارنٹیاں نہیں بانٹ سکتا. وہ تو ہر وقت اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ میرے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے. پھر وہ یہی بات کرے گا جو مولا علی نے کی کہ میں بھی ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں, جو سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 میں آیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, خود بھی نیک اعمال کرے اور اس کے باوجود یہ ہے کہ میں بھی ایک عام مسلمانوں میں سے بے شک مسلمان ہوں, میں خود بھی سر تسلیم خم کرنے والا ہوں. حالانکہ آپ آج کل کے معاشرے میں دیکھیں یہ جو ہمارا پیری فقیری کا سسٹم بنا ہوا ہے یا دوسری طرف جو مولویوں کا سسٹم ہے, اکثر لوگ ڈبہ پیروں کی تو بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ڈبہ مولوی جو ہے, بلکہ ڈبہ بھی نہیں ان کو کہنا چاہیے, لوٹا, ان کی برائیوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا کہ ان کے اندر بھی یہی تکبر پایا جاتا ہے. آپ ان سے کوسچن نہیں کر سکتے, ان کے فرقے کے خلاف بات کر کے دیکھیں تو ان کے منہ کی جھاگ چھوٹنی شروع ہو جاتی ہے اور کانوں میں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور 3-4 چمچے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, جی آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اور اس قسم کا تکبر ان کے ہاں پایا جاتا ہے, حالانکہ انہیں عام مسلمان ہونا چاہیے. جب آپ پبلک فگر ہیں, پبلکلی آ کے جمعے کے خطبے میں کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو پھر آپ میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ کو آ کے کوئی کوسچن کرے تو آپ اس کے سوال کا جواب دیں. چاہے جائے کہ آپ نے اس قسم کے گھنڈے پالے ہوئے ہوں جو آپ کے بہاف کے اوپر لوگوں کے ساتھ لڑائیاں کر رہے ہیں, اور پھر جو ڈبہ پیر ہیں ان کا آپ حال دیکھ لیں. وہ یعنی انہوں نے اپنے مریدین چھوڑے ہوئے ہیں اور خود بھی وہ اعلانیہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائے ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اسے جنت میں ساتھ نہ لے جائیں. یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے یا جہنم میں لے کے جائیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بڑی مشہور بات ملتی ہے کہ جی انہوں نے فرمایا جو میرے سلسلے میں مرید ہوگا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ اسے جنت میں ساتھ نہ لے جاؤں. بالکل جھوٹی بات ہے. یعنی ان کی وفات کے 300-400 سال کے بعد لوگوں نے اس قسم کی قصہ کہانیاں لکھ کے ان کی طرف منسوب کر دی. حالانکہ انہی کتابوں میں ان کے بارے میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ان کو کسی نے آ کے کہا کہ عید کا چاند نظر آ گیا, تو انہوں نے فرمایا عبد القادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے. جو شخص اپنے ایمان کی فکر میں ہو وہ لوگوں کو کیسے گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں کسی کو جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا؟ یہ گارنٹی تو سیدہ فاطمہ نہیں کسی کو دیں گی کہ میں تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گی. بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا. اے میری بیٹی فاطمہ, اسی حدیث میں آتا ہے, اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرما لی تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. اب اس لیول کی بات ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, یہ بات کر دینا بیسیکلی ہم تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ تسی کنوں کڈ لو یہ گل, کہ بعد میں اگر کوئی شخص آ کے یہ دعویٰ کرے کہ وہ آپ کو جنت میں لے جائے گا یا کوئی ایسا آپ کے ساتھ زبردستی معاملہ کر سکتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. اگر اس طریقے سے زبردستی جنت میں کوئی شخص کسی کو لے کے جا سکتا ہوتا تو وہ سیدہ فاطمہ کی شخصیت ہوتی. صحابہ کرام میں آپ کو کسی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ملے گا کہ وہ لوگوں کو یہ گارنٹیاں دیتے پھرتے ہوں کہ جناب ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ آپ کو جنت میں نہ لے جائیں, کیونکہ ان کو اللہ کی شناخت تھی. جس کو کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں, عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں. جسے عقل ہے تو وہ تو سوچے گا کہ بھائی میں کیا بات اپنے منہ سے نکالنے لگا ہوں, کتنی بڑی جرت کرنے لگا ہوں. یعنی یہ اتنی بڑی جرت ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کا کبھی کلیم اپنے بارے میں نہیں کیا. باقیوں کو تو چھوڑ دیں, دعا ضرور فرمائی, سفارش ضرور کی, لیکن وثوق کے ساتھ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دعوتاً نہیں فرمائی. تو یہ بڑی اہم آیت ہے. دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگوں کو اس آیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یقیناً لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ بہت نیکی کا کام ہے, لیکن خود بھی نیک اعمال کرنے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو ایک عام مسلمان سمجھنا ہے. بعض لوگ پھر وہ خود بزرگی جب کلیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ تک پہنچ چکے ہیں, ہمیں تو نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. نیک اعمال بھی کرنے ہیں, اس کے باوجود یہ کلیم کرنا ہے کہ ہم بھی عام مسلمان ہیں,
کوئی کسی کو پروٹوکول نہیں دینا اس طرح کا۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک ایسا شخص تھا کہ جسے ہم اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے تھے، لیکن جب وہ شخص ہم میں آتا تو ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ ہم یہ چیز جانتے تھے کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ان کے استقبال کے لیے کوئی شخص اس طریقے سے کھڑا ہو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات تھی۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے رہیں تو ایسا شخص اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے استاد کو، ماں باپ کو، کسی ٹیچر کو پروٹوکول دینے کے لیے کھڑے ہو کے ملتا ہے یا اس کے سامنے اپنے کندھے عاجزی کے طور پہ جھکاتا ہے، اتنے نہ جھکائے کہ حد رکوع تک پہنچ جائے، اس کا تو جواز موجود ہے۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بالکل کھڑے ہو سکتے ہیں، صحیح بخاری سے میں نے ثابت کیا ہے۔ لیکن جس شخص کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے اس شخص کو اپنا خود احتساب کرنا ہے کہ کیا میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں۔ جیسے ہی اسے یہ خیال آ جائے تو وہ فوراً اس معاملے میں رجوع کرتے ہوئے لوگوں کو کھڑے ہونے سے روک دے۔ یہی احتیاط کا پہلو ہے۔